السلام علیکم۔ نالج یا علم، ان کی تعریف کسی شے کی حقیقت کو جاننے کا نام علم ہے۔ علم کا اطلاق بہت سے معنی پر ہوتا ہے، جیسے عقائد کا علم، زبان کا علم، نصب کا علم، علم طبیعہ جیسے ریاضیات، فزکس اور جدید علوم، جدید ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ وغیرہ۔ علم دین کا ہو یا دنیا کے کسی شعبے کا، وہ بہرحال انسانیت کے لیے تمغہ فضیلت اور در امتیاز ہے۔ تعلیم کا مقصد فضل و کمال سے آراستہ ہونا اور میراث انسانیت کا حاصل کرنا ہے۔ علم کی دو قسمیں، علم نافع، علم غیر نافع۔ علم نافع سے مراد وہ علم ہے جو محض معلومات کا ذخیرہ ہی نہ ہو، بلکہ اس علم کے ذریعے سے قلب نور الہی سے منور ہوا جائے، اور ایسے علم کو علم نافع کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے علم سیکھا مگر اس سے اللہ کی رضا حاصل نہ کی، نہ اسے سکھایا مگر دنیا سے عزت حاصل کرنے کے لیے، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ علم غیر نافع وہ علم ہے جو بندے کو اپنے مالک حقیقی تک نہ پہنچائے، جس سے انسان کو معرفت حق حاصل نہ ہو۔ ایسا علم جس سے انسان کو حقیقی فائدہ نہ ہو، وہ علم غیر نافع ہے، جس سے معلومات کا ذخیرہ تو ہوتا ہے، لیکن قلوب کے لیے نفع نہیں ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ مند نہ ہو۔ بعض لوگ صرف دینی تعلیم کو علم کہتے ہیں اور بعض سائنس کو علم گردانتے ہیں۔ ان کے نزدیک باقی سب فضول ہے۔ میرے مطابق جب ہم کسی بھی چیز کے متعلق جانتے ہیں تو ہم دراصل اس کے متعلق علم رکھتے ہیں۔ تب ہم کہتے ہیں مجھے فلانا چیز کا علم ہے، میں فلاں بات کا علم رکھتا ہوں۔ کسی بھی چیز کے متعلق جاننا اس کا علم رکھنا کہلاتا ہے۔ ریاضی دان ہیں تو ریاضی کا علم رکھتے ہیں، بائیولوجسٹ ہیں تو علم حیاتیات رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بڑھئی، لکڑہارا، سونار اور لوہار بھی اہل علم ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک مخصوص ہنر کا علم رکھتے ہیں۔ ان کو کسی ایک ہنر کے ساتھ منسوب کرنا اور اسی کے لیے مخصوص کر دینا دانشمندی نہیں۔ علم کے لغوی معنی ہی اتنے وسیع اور فصیح ہیں کہ ہر قسم کے ہنر کا احاطہ کرتے ہیں، تو ہم علم کے معنوی تعریف کو کیوں کر محدود کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا موضوع جس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر رہے ہیں
ایک علم رکھتا ہے۔ علم، ہنر اور معلومات میں یہ فرق ہے کہ کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے علم ملتا ہے اور علم پر عمل کرنا ہنر کہلاتا ہے۔ علم جہالت کی ضد ہے۔ اصطلاح میں بعض علماء کے نزدیک علم وہ چیز ہے جو جہالت کے متضاد ہے، اور یہ بھی کہنا ہے کہ علم کی تعریف الفاظ سے بالاتر ہے۔ علم ایک ایسا بحر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں جس کثرت سے علم اور حصول علم کی فضیلت کا ذکر ہے، اس کا احاطہ کرنا محال ہے۔ علم زندگی کا نور ہے، تمام بھلائیوں، عظمتوں، بلندیوں اور شرف کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔ علم ہی سے انسان اپنا دین، اپنی دنیا اور اپنے حقیقی مقصد کو پہچانتا ہے۔ علم، ایمان اور عمل۔ اسلام کی نظر میں علم اور حصول علم کی کوشش تمام مذکورہ بالا فضائل کے باوجود کوئی بھی اہمیت نہیں ہے اگر وہ علم ایمان سے خالی ہو۔ علم اور ایمان کے علاوہ جو تیسری چیز انتہائی اہمیت کی حامل ہے وہ عمل ہے۔ اسلام کی نظر میں حصول علم کا مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ان سب کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا، اور ایک داعی کی تخلیق میں سب سے بڑا عنصر علم ہوتا ہے۔ اصول دین کا علم تمام علوم میں سب سے اشرف ہے۔ بندوں کی اس کی ضروریات تمام ضرورتوں پر فوقیت رکھتی ہو، اس لیے کہ وہ قلوب مردہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کو نہ پہچانیں۔ دلوں کی زندگی اور اس کا اطمینان و سکون اپنے رب، اپنے معبود اور اپنے خالق و مالک کو اس کی اسماء و صفات اور افعال کے ساتھ جاننے میں مضمر ہے۔ ان کی فضیلت اور اہمیت صرف علم شریعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس علم پر بھی محیط ہے جو مسلمان اور تمام انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، جب تک کہ وہ مقاصد شریعت کے ساتھ ٹکراتا نہ ہو۔ ایک ترقی یافتہ قوم تمام علوم کے ساتھ لے کر چلتی ہے۔ اس قوم کے افراد اپنی اپنی پسند اور طبعی رجحان کے مطابق ایک تخصص اسپیشلائزیشن کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس طرح پورا معاشرہ ایک مہذب اور بے مثال معاشرہ بن جاتا ہے۔ ہر اہل علم صاحب ہنر نہیں ہوتا، مگر صاحب ہنر اہل علم ضرور ہے۔ اس لیے علم کے حصول کے لیے جتنا ممکن ہو ایسے لوگوں کی مدد کریں جو کسی بھی وجہ سے محروم ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم بانٹنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ شکریہ۔